حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبینا ورسولا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين يا رب. حضرات علماء کرام، میرے بہت ہی معزز اور محترم اور مکرم میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور گھروں میں موجود میری بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم سارے اپنے بھائی اس کو مرحوم کہنے میں رخصت نہیں کہہ سکتے. ہم ان کی تعزیت کے لیے، ان کے سال سواد کے لیے، ان کی اللہ سے دعائیں کر لی حاضر ہوئے ہیں، اور ان کا چھوڑا ہوا سبق ہم کچھ دیر کے لیے دہرانے کی کوشش بھی کریں. قرآن عظیم الشان کی میں نے 4 دفعہ مقام سے تلاوت کی ہے اور 3 موضوعات پر مختصر بات کروں. پہلا موضوع جس پر مختصر سی بات کروں گا وہ ہے آخرت، موت. کل نفس ذائقۃ الموت، یہ آیت قرآن عظیم الشان کے اندر 3 مقام پر آتی ہے. میں نے صرف ایک جگہ سے تلاوت کی. فرمایا ہر ذی روح نے موت کا مزہ چکھنا اور تم اپنا پورا بدلہ پاؤ، اچھا یا برا. پھر جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقط فاز، وہ کامیاب ہو گیا. داخل ہو نہیں گیا، جو جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا. اور پھر آخری بات فرمائی، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی دھوکے اور فریب کے سوا کچھ نہیں. میرے بھائیوں اور دوستوں، مظفر صاحب کی قبر سے جب میں وہاں سے پیچھے ہٹا تو بچوں کو کہہ کر آیا تھا کہ بچوں کچھ دیر کے لیے ٹھہرو اور اللہ کے قرآن کی تلاوت کرو. اپنے آپ کو بھی نہیں کہہ سکا اور ان کو بھی نہیں کہہ سکا کہ یہ رات آج مظفر صاحب کی قبر پر گزاروں. میں نے کبھی کسی بیٹے کو نہیں کہا، اور مجھے پتا ہے کہ کوئی بیٹا وہاں قبر پر نہیں ٹھہر سکتا رات. اگر میں کسی کو کہوں کہ رات کو تھوڑی دیر کے لیے وہاں جا کر روزانہ رک جایا کرو تو لوگ عشاء مغرب کے بعد قبرستان میں جانے کے لیے بھی تیار نہیں. قبر روزانہ پکارتی ہے، میں اندھیروں کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں. ہم اپنوں کو، اپنے محبت کرنے والوں کو زیادہ ایک رات گھر رکھتے ہیں، وہ بھی آج تک نہیں رکھتے. جب روح جدا ہو جاتی ہے جسم سے، اور صرف قبرستان، اس قبرستان سے رات کو ہمیں خود گزرتے ہوئے خوف محسوس ہوتا ہے. اس قبرستان سے جس سے اپنے رات کو گزرتے ہوئے خوف محسوس ہوتا ہے، اپنے پیاروں کو وہاں چھوڑ کر آ جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ صرف ایک چیز ہے، ان کا عمل. صرف ایک چیز عمل ہے. لیکن تھوڑی دیر کے لیے ہم قبر پر چلے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی میت کو قبر پر ڈالا جاتا ہے، مٹی ڈالی جاتی ہے، تو آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی مٹی ڈالنے والے وہی موجود ہوتے ہیں. اس میت کے اندر روح اٹھا دی جاتی ہے اور اس کو اٹھا کر بٹھا دیا جاتا ہے.
اور اگر وہ نیک ہے، پارسا ہے، اللہ کا خوف رکھنے والا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلنے والا ہے، تو اس کی نمازیں اس کے سراہنے کی طرف کھڑی ہوئی آگے آ جاتی ہیں، اور اس کے روزے وہ دائیں طرف، اور زکوٰۃ اور صدقات، زکوٰۃ جو ہے وہ بائیں طرف آ جاتی ہے، اور نفلی عبادات، نفلی نمازیں، نفلی روزے، نفلی زکوٰۃ اور صدقات پاؤں کی طرف آ جاتے ہیں۔ اور فرشتے اس کے سامنے 3 سوال رکھتے ہیں، اور وہ کیا کہتا ہے کہ مجھے نماز ادا کرنے دو۔ وہ اس وقت اس کا خیال یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ میں اس وقت عصر کا وقت ہے اور عصر کا وقت میرا جا رہا ہے، اور فرشتوں کو کہتا ہے کہ مجھے عصر کی نماز ادا کرنے دو، اور فرشتے اسے کہتے ہیں کہ تم ہمارے سوالوں کے جواب دو۔ یہ مکالمہ چل رہا ہوتا ہے، اور وہ بندہ کہتا ہے کہ مجھے نماز ادا کرنے دو، اور فرشتے کہتے ہیں کہ تم ہمارے سوالوں کے جواب دو۔ اور پھر وہ جب سوالوں کے جواب ٹھیک دے لیتا ہے، ٹھیک ہے، سوالوں کے جواب ٹھیک دے لیتا ہے، تو اس کی قبر کی طرف جنت کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور اس کی قبر کو 70 ہاتھ، یہ ہاتھ میرا اللہ جانتا ہے، کہ اس کو کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن 3 سوال جو دے لیتا ہے تو پھر اسے 4تھا سوال بھی کیا جاتا ہے، آج تک عنوان کی اس کا ذکر نہیں۔ 4تھا سوال یہ ہوتا ہے کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ یہ جو 3 سوال وہ ٹھیک دے لیتا ہے، اللہ تعالیٰ میرے بھائی کے لیے یہ صادق نصیب فرمائے۔ پھر 4تھا سوال ہوتا ہے کہ تمہیں معلوم کیسے ہوا؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں قرآن پڑھا کرتا ہوں۔ سوال میں کر چھوڑ کر جا رہا ہوں، جواب آپ نے دینا۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ منو مٹی اس پر ڈال دی گئی، پڑیاں ڈال دی گئی، معمولی سا سوراخ بھی نہ چھوڑے، اس میں گارا لگا دیں، بالکل کوئی ایسی کوئی گنجائش نہ چھوڑنا کہ بالکل کوئی تھوڑی بہت مٹی کا ایک ریت کا ذرہ چلا جائے۔ اس نیچے وہ اب اس کو اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنے دو۔ حضرات علماء کرام کی اجازت سے کون بندہ کہتا ہے کہ وہاں مجھے نماز پڑھنے دو؟ فرشتے اسے سوال کر رہے ہیں کہ تم 3 سوالوں کا جواب دو، اور وہ کہتا ہے مجھے نماز پڑھنے دو۔ حاجی صاحب کون کہتا ہے؟ کوئی جواب دے گا؟ جب میں دوں۔ حضرت مولانا قاری حفیظ صاحب کہتے ہیں جو پڑھتے پڑھتے قبر میں گیا وہی جواب کہے گا کہ مجھے نماز پڑھنے دو۔ جو نماز پڑھتے پڑھتے قبر میں پہنچا تو وہ کہے گا کہ مجھے نماز پڑھنے دو۔ اور جس میرے بھائی بدقسمت نے، میری بہن نے، میری بیٹی نے، میری بڑی نے، میرے چھوٹے نے، کسی نے بزرگ نے 70 سال تک نماز نہیں پڑھی، تو وہ قبر میں کہے گا کہ مجھے نماز پڑھنے دو۔ بولے نا جی، بھائی سوکھا کام ہے کہ اس منو مٹی پلی پڑی ہوئی ہے، سارے چھوڑ گئے ہیں، کچھ زیادہ تر جلدی بھاگ رہے ہیں، کوئی اسلام آباد والے چلے نہ جائیں، روٹی کھائے بغیر نہ جائیں، لورو پاپا بھی آئے سن اپنا کی جان نہ دے، روٹی کھائے بغیر نہ جان، دوڑی تک کہاں جائیں ادھر ادھر۔ بابا بھی کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ اس کو بہت کم ملے ہوتا ہے۔ اس حال کے اندر وہ کہتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنے دو، اور فرشتے کہتے ہیں ہمارے 3 سوالوں کے جواب دو۔ تو موٹی سی بات یاد رکھنا کہ جو میرا بھائی، جو میرا بزرگ، جو میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، بڑا چھوٹا، دنیا سے نماز پڑھتے پڑھتے گیا تھا، اس نے کہا کہ مجھے نماز پڑھنے دو۔ جو اس شہادت سے محروم تھا تو وہ اس نے یہ نہیں کہنا کہ مجھے نماز پڑھنے دو، اور جو اس سے میں محروم تھا پھر اس کے لیے بھی ممکن نہیں کہ وہ 3 سوالوں کے جواب دے۔ جو اللہ کے قرآن سے جڑا ہوا نہیں تھا اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ کس سے نہیں ہے؟ اللہ کا قرآن اور نبی کی سیرت میرے سامنے موجود ہے، مجھے کسی قصے اور کہانی کی ضرورت نہیں۔ اس لیے
سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو داڑھیں مار مار کے روتے، ان کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو جاتی تو ساتھی پوچھتے ہیں آپ قبر کی منظر پر زیادہ پریشان ہوتے ہیں؟ وہ کہتے تھے میرے ساتھی اور قبر وہ پہلی منزل ہے، جو یہاں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہو گیا۔ اللہ میرے بھائی کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ۔ یہاں سے میں کچھ سوالات آپ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس پر آپ نے علادہ بیٹھ کر سوچ لیں۔ دوسرا جو میں نے آیت پڑھی وہ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 24 قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے والدین پر رحم کر جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ میرے آقا حضور بیان فرما رہے تھے، ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے حبیب جب والدین فوت ہو جائیں تو ان کا حق میرے اوپر کیا رہتا ہے؟ تو اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو والدین دنیا سے چلے جائیں تو 4 حق اولاد پر چھوڑ کر جاتے ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ اگر وہ والدین وصیت چھوڑ کے گئے ہیں تو اس وصیت پر پورے طور پر عمل کرو۔ پہلا۔ دوسرا حق یہ ہے کہ والدین کے لیے کثرت سے استغفار کرو، کثرت سے استغفار کرو۔ تیسرا حق یہ ہے کہ والدین کے جو رشتہ دار ہیں، والد کے رشتہ دار ہیں اور والدہ کے رشتہ دار، ان کے ساتھ اپنی رشتہ داریوں کو نبھاؤ۔ یہ ماسیاں، یہ پھوپھیاں، یہ تائے، یہ چاچے، یہ ماحول نہیں ہے۔ جو والد کے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی تعلقات نبھاؤ، جو والدہ کے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی تعلقات۔ میں اپنی باتیں کرتا ہوں جی، جہاں بھی بات کرتا ہوں میں اپنی باتیں کرتا ہوں۔ چوتھی بات فرمائی کہ جو والد کے دوست ہیں اور والدہ کی سہیلیاں ہیں ان کے ساتھ تعلقات نبھاؤ۔ والد کے دوست، مجھے اس وقت میسج کر رہا تھا تو مجھے میرا موڑا سے رکنواز صاحب نے فون کیا، عثمان نے فون کیا کہ چاچو میرے بابو چلے گئے۔ مجھے اس وقت احساس ہوا کہ عثمان کو یہ یاد ہے کہ میرے باپ کے دوست کہاں آئے۔ اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ تعلقات نبھاؤ اور اپنی والدہ کی سہیلیوں کے ساتھ تعلقات نبھاؤ۔ کبھی ان کے پاس چلے جاؤ اور والدہ کی سہیلی کی ٹانگیں دباؤ اور ان کی خدمت کرو۔ یہ چوتھا ہے۔ وصیت، وراثت کے حوالے سے پورے قرآن کے اندر صرف 3 آیات ہیں، صرف 3 آیات۔ وہ آیت نمبر 11 اور 12 سورۃ النساء کی اور آخری سورۃ النساء کی 3 آیات۔ ان 2 آیات کے اندر غالباً 6 دفعہ جو ہے نا وصیت کا ذکر آتا ہے، وصیت کا۔ آگے وصیت وہ عمل ہے کہ اگر وہ وصیت چھوڑ گئے ہیں تو اس پر عمل کریں۔ دوسری بات فرمائی اپنی والدین کے لیے کہ اپنے اولاد کے لیے کہ اپنے والدین کے لیے کثرت سے استغفار کریں۔ میں کچھ گستاخی بھی کیا کرتا ہوں جو اپنی باتیں کرتا ہوں۔ استغفار وہی کرے گا، اللہ کے سامنے ہاتھ وہی کھڑے کرے گا، اللہ کے سامنے جوہری وہی پھیلائے گا جو بیٹا خود سیدھے راستے پر۔ رات نہیں ہو رہی میری بات؟ کوئی شک نہیں۔ جو بیٹا جوا کھیلتا ہے، جو بیٹا بدماشیاں کرتا ہے، جو بیٹا ڈاکے مارتا ہے، جو بیٹا دوسروں کی رشتوں سے کھیلتا ہے، وہ اپنے ماں پر پھر استغفار کرے، بولے نا جی۔ جو رشتے لیتا ہے، جو دوسروں کے حقوق مارتا ہے، لوگوں کے حق مار مار کے اپنا پیٹ کا ایندھن بجھاتا ہے، تو وہ اپنے والدین کے لیے استغفار کرے گا۔ میں ایک اور گستاخی کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ جو آج کا ٹرینڈ ہے کہ مولوی صاحب تساں دعا کرا دیا میں دیکھ پہ ناراض نہ ہونا میری بات سے، علماء کرام سے بھی ادب، سوئے ادب نہ ہو۔ مولوی صاحب تساں دعا کر، میرے بھائی اور دوستوں، والدین کے ساتھ بھی ہم زیادتی کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے بھی مذاق کرتے ہیں۔ ناراض نہ ہونا میری بات سے۔ مولوی صاحب کے پاس بیٹھ جاؤ، مجھے مانگنا نہیں آتا اپنے والدین،
حضرت میرے باپ کے لیے دعا کرو، میری ماں کے لیے دعا کرو. مسجد میں آؤ نا، تو ماں کے قدموں میں بیٹھو. لیکن جو بیٹا بگڑا ہوا ہے، جو اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے، جو گمراہیوں میں ڈوبا ہوا ہے، how it is possible کہ وہ اپنی والدین کے لیے استغفار کرے گا؟ اس لیے حضور نے فرمایا